بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 31 اگست ہے، سال 2022۔ ڈاکٹر شہباز کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ایمبولینس وہاں کیوں پہنچائی گئی ہے اور پیمز ہاسپٹل سے ڈاکٹرز اچانک وہاں کیسے پہنچے ہیں، یہ عام خبر ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہائی کورٹ پیشی کے بعد آج خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر عمران خان نے ایک اور دھماکے دار خطاب کر دیا ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اے آر وائی کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ ارشد شریف کو باضابطہ اے آر وائی سے فارغ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آخر ان کی وہ کون سی ٹویٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ان تینوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دو معاملات اس وقت انتہائی عام ہیں۔ ایک تو زہر سیلاب پورے ملک کے اندر جو آیا ہوا ہے، وہاں جو تباہی ہے، حکومت کو اپنے طور پر جو این جی اوز جا رہی ہیں، انفرادی طور پر مختلف گروپس جو ہیں وہ مدد کرنے جا رہے ہیں، ان کو اویئر کرنا پڑے گا کہ کہاں زیادہ امداد کی ضرورت ہے، کہاں سارے لوگ ایک جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے وہ بھائی ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، وہ بہنیں بیٹیاں، وہ بے لباس، وہ جو مرد و خواتین ہوئے ہیں، جو حالات ہیں، مال مویشی تباہ ہوئے ہیں، جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے کبھی بھی ہمیں اپنی جو فوکس ہے وہ نہیں توڑنا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ دوبارہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح سیلاب کو فوکس نہیں کر پاتا۔ اب یہ ایک تو عمل کرنا ہے، اور دوسرا مریم نواز اور جو بھی سیاسی لیڈرشپ وہاں پر جاتی ہے وہ الٹا وہاں پر اپنا جو سیاسی معاملہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے فوٹو سیشن کا سلسلہ کرتے ہیں۔ عوام بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ یعنی ایک طرف حلیم عادل شیخ، اس کو آپ دیکھیں کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سندھ کے اندر۔ کوئی ٹی وی چینل، کوئی اینکر اس ظلم پر آواز نہیں اٹھا رہا۔ زرداری مافیا کے سامنے، اور بلاول زرداری کا جو ایک مافیا کا سرغنہ بنا ہوا ہے، وہ جو بھی سندھ کے اندر وہ کریں، وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ پورا سندھ صوبہ ان کو ٹھیکے میں دیا ہوا ہے۔ وہاں صحافیوں کو قتل کر دیا جائے، عام لوگوں کو مارا جائے، ظلم ہو، اس پر آواز نہیں اٹھاتے۔ اسلام آباد، لاہور اور باقی شہروں میں بیٹھے ہوئے جو اینکرز ہیں، یہ بات بڑی عام ہے۔ اس پر ایک تو آواز اٹھانی ہے۔ جو سیاسی لیڈرشپ سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہی ہے وہ الٹا بوجھ بن رہی ہے، اور جس طرح مریم نواز ڈرامے بازی کر رہی ہیں، وہ تو ایک خاتون جو ہے بوڑھی مائی، اس نے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ نون لیگ کی تنظیمات پورے پاکستان سے ابھی تک کے ریکارڈ کے مطابق 10 ٹرک جو سامان ہے وہ بھی وہاں نہیں پہنچا سکی۔ 2 ٹرکوں کا سامان پہنچا ہے۔ کل سیف الملوک کھوکھر یا ان کا نام لیا جا رہا تھا، اور زہر ایسے کیا گیا جیسے 26 ٹرک نکلے ہیں۔ تو یہ جو دھوکے دہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی، اس کے اندر بھی مریم نواز اور پورا نون لیگ کا جو ایک ونگ ہے اور سوشل میڈیا کے جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اب وہ تمام صحافی جو ہمیں عدلیہ کا احترام سکھاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا احترام لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو اب وہ مکمل خاموش ہیں۔ یہ دو رنگی جو ہے، یہ منافقت جو طبقہ ملامتیہ کی ہے، اس کو ہمیشہ ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ اب اے آر وائی جو ہے اس کو اس وقت بڑا انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سلمان اقبال سمیت مقدمات درج کیے گئے، اور آپ نے دیکھا صابر شاکر بیرون ملک چلے گئے۔ پھر ارشد شریف جو ہے ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ ظاہر ہے کوئی بڑی شدید قسم کے تھریٹس ہوں گی جس کی وجہ سے، اور ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہی اور وہ ٹویٹس بتائیں گئی۔ لیکن اب ارشد شریف نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں، اور آج اے آر وائی نے اظہار برات کی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک ایسا نمبر 1 اینکر جو بڑی انویسٹیگیٹو سٹوریز دیتا تھا اور جس پر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، آج اس کو ملک بھی چھوڑنا پڑا ہے، اور اے آر وائی نیوز جو ہے اس کو اعلان کرنا پڑا ہے کہ یہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے آر وائی نیٹ ورکس کوڈ آف کنڈکٹ for its employees clearly states that any post by an employee on social media strictly has to be accordance، یہ کہتے ہیں accordance with the company's policy، یعنی جو بھی کمپنی پالیسی کے خلاف ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 سال ہمارے ساتھ انہوں نے بتایا ارشد شریف نے کام کیا ہے، اور اب
وہ ARY کا حصہ نہیں ہے۔ تو ARY سے ارشد شریف کو باضابطہ آج جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اس کا یقیناً میرے سمیت تمام محب وطن پاکستانی جو ہیں ان کو بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی آخر وہ ٹویٹس کون سی ہیں۔ اب ایک آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی۔ وہ آڈیو لیک کیسے ہوئی؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی جو وہ ایک کمپنی ہے اس نے جو یہاں لیا ہوا ہے نیٹ ورک، کچھ لوگوں نے وہ استعمال کر کے وہ جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب شوکت ترین ہے، 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ ہیں، اور وہ معاملے پر انہوں نے ٹویٹ کیا ارشد شریف نے کہ اب تک کی معلومات کے مطابق اسلام آباد میں تعینات ایک سرکاری افسر نے سب سے پہلے یہ ویڈیو واٹس ایپ پر بھیجی۔ پنڈی میں تعینات ایک افسر نے بھی فون کر کے ٹی وی چینل پر خبر چلوائی۔ دونوں کے سکرین شاٹس موجود ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو کھل کر کرو، کیوں اداروں کو اپنی حرکتوں سے بدنام کر رہے ہو؟ اب یہ جو پوری کمپین تھی، غریدہ، سید طلعت حسین، انصار عباسی، عاصمہ شرادی، سلیم صافی، مشرف زیدی، مرتضیٰ سولنگی، وقار ستی، اسد طور، مبشر لقمان، مرتضیٰ علی شاہ، یہ سارا جو طبقہ ہے ملامتیہ کی پوری آگے بھی لمبی لسٹ ہے، انہوں نے اس پر مہم چلائی۔ اور یہ ارشد شریف نے جو بات کی ہے یہ کچھ حلقوں کو بڑی ناگوار گزری ہے کہ یہ افسران کون ہیں، خبریں جو چلوائی گئی، جو ہدایات دی گئی، سکرین شاٹس وہ بھی ارشد شریف نے دعویٰ کیا ان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور ٹویٹس ہیں۔ اس کے بعد مزید پریشر بڑھا اور ARY سے باضابطہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ اب جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ابھی تک جو اڈیالہ جیل ہے اس کے جو سپرڈینٹ صاحب ہیں یا وہ جو آفیشل ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن میرے ذرائع نے مجھے یہ خبر بڑے وثوق کے ساتھ بتائی ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں۔ ظاہر ہے ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے گزشتہ روز مسترد کر دی تھی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی اپیل کی جائے گی، اور وہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر ہے۔ لیکن اس وقت ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کی طبیعت یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ تشویشناک ہے، لیکن میرے عام ذریعے نے مجھے خبر دی ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اس کے بعد پیمز ہاسپٹل سے کچھ ڈاکٹرز وہاں پر گئے ہیں، چونکہ پہلے بھی ڈاکٹرز جو جن کی زیر سرپرستی وہ زیر علاج رہے ہیں، وہ والے ڈاکٹر نہیں جو ویسے ہی ڈاکٹروں والا لباس پہن کر مبینہ طور پر آ جاتے تھے، اصل جو پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر ایک ٹیم گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے جو عام ذریعے ہیں باخبر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے 2-3 جگہوں سے جو ہے وہ بات کر کے آگے انہوں نے بتایا ہے، جو راوی ہے وہ سکھ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آگے ایمبولینس جو ہے ایک وہ بھی پہنچائی گئی ہے۔ اب شہباز گل جو ہے اس کے حوالے سے ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ بیماری کا جیسے پہلے کہا گیا کہ وہ بہانہ کریں گے، اور اس ہو سکتا ہے کہ ان کی جو یہاں پر جو ضمانت ہے ویسے نہ ہو، اور یہ تاثر دیا جائے گا نون لیگ اور دیگر کی طرف سے کہ وہ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو جائے، چونکہ ان کے جو جملے تھے وہ بغاوت پیدا کر رہے ہیں، جو رینک ہیں فوج کے ان کی بات ہوئی ہے، تو میڈیکل گراؤنڈز پر وہ ضمانت لینے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے یہ اڈیالہ جیل، تو وہاں پر ہاسپٹل سے کوئی بھی رپورٹ لی جا سکتی ہے۔ ایک دعویٰ تو یہ بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ شہباز گل کی طبیعت بہرحال خراب ہے۔ پیمز ہاسپٹل سے ڈاکٹرز جو ہے وہ گئے ہیں، اور پھر آگے ان کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل منتقل کرنا ہے، جیل والے ہاسپٹل میں منتقل کرنا ہے، یا DHQ راولپنڈی کے اندر منتقل کرنا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ میں بڑا یعنی جس طرح خبر آئی ہے، تو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا خراب نہیں ہے، ورنہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور آگے جو حالات ہیں وہ پھر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اداروں پر بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اڈیالہ جیل جہاں وہ کسٹڈی کے اندر ہیں، پہلے اڈیالہ جیل کے اندر جو لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا، اور اس وقت جو وہاں ذمہ دار تھے ان پر بڑے ایلیگیشن لگے تھے، اور کچھ لوگوں کو ہٹانے کی سفارش کی گئی، ہٹایا بھی گیا ایک آدھ کو۔ تو یہ ایک خبر ہے افسوسناک، اس نے ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ جو ہے وہ
ان کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں، جو کنفرم ہوگا وہ آگے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب عمران خان صاحب جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو پیشی تھی وہاں سے وہ نکلے اور اس کے بعد وہ پہنچے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر. ہم بھی، میں اور فیصل تارڑ صاحب، ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں آئی ایس ایف کا ایک کنونشن تھا. پہلے تو خان صاحب کے آنے سے پہلے بھگدڑ مچی. وہ جو ٹینٹ تھا اس سے لوگ زیادہ تھے، گرمی بھی تھی، اس کو گرا دیا گیا، پھر ساؤنڈ سسٹم کو سیدھا کیا گیا، پھر وہ جو عمارت ہے اس کے اوپر خان صاحب جو ہے وہ گئے. اور میں حیران ہوا کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو دیکھنا چاہیے. وہاں ان کے پنجاب کا یہ آئی ایس ایف کا فنکشن تھا، لیکن پنجاب کے نیب صدر، جنرل سیکرٹری، عام عہدیدار، اسی طرح خیبر پختونخوا کے آئی ایس ایف کے عام عہدیداران، ان کو وہاں پر جو ہے وہ کرسیاں بھی نہیں دی گئی، ان کو وہاں سٹیج پر بھی نہیں جانے دیا گیا. اور وہ بڑا شور شرابہ تھا. میں نے ہلڑ بازی دیکھی اور لوگ بڑے مایوس تھے. کچھ لڑکیاں تھیں وہ چلی گئی پہلے ہی. تو ایک عجیب قسم کا جو ماحول ہے، منظم انداز کے اندر جو بھی چیزیں. بہرحال پنجاب والوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا والوں کو بھی بلایا ہوا ہے. خیبر پختونخوا والے وہ آپس کے اندر بھی ایک ان کا جو ٹسل ہے وہ چل رہی تھی. بہرحال وہاں جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کے اندر بھی انہوں نے کہا جی جلد انتخابات ہوں گے انشاءاللہ، مہینے کے اندر جو ہے وہ پانی بیٹھ جائے گا سیلاب کا جو ان کو بتایا گیا ہے. اور اگر بیٹھ جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی جنگ، اس سیلاب کی جو مدد ہے وہ بھی انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ کروں گا. لیکن یہ جو کام ہے حقیقی آزادی جلسہ کل سرگودا کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی عام ہے اور یہ ضرور ساتھ ساتھ کریں گے. اب یہ جو بات تھی اس کے اندر جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو انہوں نے کہا جی 75 سالوں میں پہلی بار موقع ملا ہے پاکستان کو آزاد کروانے کا. آپ نوجوان ہیں، باقی قوم نکلی ہے ہر مقام پر، آپ سٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز میں جائیں. 5 ستمبر کو آپ جو ہے وہاں پر کیمپ لگائیں. لاکھوں سٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے اندر شامل کریں، آئی ایس ایف کے اندر شامل کریں. چونکہ اگلا جو مرحلہ ہے جب میں کال دوں تو لاکھوں سٹوڈنٹس بھی نکلیں گے. اگر یہ راستہ صاف نہیں کریں گے اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنا آخری آپشن استعمال کریں گے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ساتھ نوجوان تھے اور یہ میں سیاست نہیں کر رہا، یہ عبادت ہے. سیلاب متاثرین بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن حقیقی آزادی کی جنگ بھی جاری رہے گی. ہم فیصلہ کریں گے اگر روس سے سستا تیل ملتا ہے تو روس سے لیں گے، یعنی آزاد خارجہ پالیسی، آزاد داخلہ پالیسی. اور جس طرح امپورٹڈ حکومت آئی ہے وہ پوری بات انہوں نے کی ہے. اور جو خارجہ پالیسی کے اندر امریکہ کی جنگ کے اندر انہوں نے کہا ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، 80,000 افراد ہمارے وہ شہید ہوئے اور امریکہ پھر ڈو مور کے مطالبات کر رہا ہے. اور اس وقت انڈیا کے ساتھ آپ کو علم ہے تجارت بھی پاکستان کی دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. یہ بھی ایک علیحدہ میٹر ہے، علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے. تو انہوں نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گے، این آر او جو ہے وہ نہیں دیں گے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو. یہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز تھے، نیب میں ترامیم کے ذریعے انہوں نے معاف کروائے ہیں. یہ کیسز جو قانون ہے وہ واپس ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا. اور یہ میری جو جنگ ہے وہ انصاف کی فراہمی کی یہ جاری رہے گی. عدلیہ جو ہے اس کی آزادی کی جنگ ہوگی، وہ اپنے فیصلے کریں. تو ایک بڑا دھماکے دار قسم کا خطاب تھا. اور انہوں نے آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو ایک نیا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا. اور 5 ستمبر کو پورے پاکستان کے اندر ممبرشپ مہم ان کی شروع ہو رہی ہے. کیمپس لگیں گے، آئی ایس ایف کے اندر سٹوڈنٹس کو شامل کیا جائے گا اور وہ اپنی جنگ جو ہے مزید جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.